آپ کی وضاحت کر دوں کہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں یہ بالکل مشہور حدیث ہے، لیکن مفتی محمد اسحاق صاحب کا نا ایک انٹرویو کیا تھا انجینئر محمد علی مرزا جیلوی صاحب نے، جب میں نے ان کا تعارف کرایا تھا ان سے، تو اس میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے اسحاق صاحب نے ایک بات کی تھی جو اب انجینئر صاحب نے بھی بات کی ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ جو ہماری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جو صحیح السند روایت ہے نا، اس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ میں تمہیں قرآن کو پکڑنے کی ترغیب دیتا ہوں، اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں. یعنی انجینئر صاحب بار بار یہ بات بڑا زور دے کے کرتے ہیں کہ پکڑو قرآن کو اور اہل بیت سے نیک سلوک کرو، نیک سلوک کرو، نیک سلوک کرو، جو کہ امت نے نہیں کیا، یہ بھی کہتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ پکڑو قرآن کو. دیکھیں میرے بھائی، یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے اہل بیت کے معاملے میں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں. یہ حدیث مسلم میں موجود ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری حدیث جھوٹ ہے جو متواتر سند کے ساتھ ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو، ان کی اتباع کرو تو تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. اب دوسری یعنی آپ حدیث کا موقف ہے کہ اہل بیت کو بھی دین لینے کے لیے پکڑنے کا حکم ہے. بالکل، اصل دین ہی یہی ہے، دین ہی یہی ہے کہ صحابہ سے کام سے تو نہیں کہا، صحابہ سے کہا، ہم تو وہاں موجود نہیں تھے، خطاب ہم سے بھی ہے لیکن خطاب اسی صحابہ سے ہے. انی تارکن فیکم، یہ روایت بھی صحیح ہے سر. کون سی روایت؟ اذکرکم اللہ یہ فی جو اہل بیت، جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ دونوں کو بیک وقت یعنی دونوں قرآن اور اہل بیت کو دین لینے کے لیے بیک وقت پکڑنے کا جو حکم ہے، تھامنے کا حکم ہے، یہ روایت صحیح ہے آپ کی نظر میں؟ یہ متواتر ہے آپ کی کتب میں، ہمارے نزدیک صحیح ہے، آپ کی کتب میں نہ صرف صحیح ہے، متواتر ہے، قطعی الصدور ہے. یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہیں. اگر آپ کبھی چاہیں چلیں یہ آپ کا جواب انجینئر صاحب تک بھی پہنچ گیا تھا انشاءاللہ. بالکل اس کو انجینئر صاحب سے جواب لیں گے. اب دیکھیں، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا جملہ منقول ہے کہ میرے اہل بیت سے نیکی کرو، یا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اہل بیت کے متعلق علیہم الصلوۃ والسلام. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دوسری حدیث جھوٹی ہے. مثلا ایک جگہ فرمایا کہ تم اہل بیت سے نیکی کرو، یا اسی مقام پہ فرمایا نا ایک خطبہ ہے. دیکھیں آپ کے فرقے کے نزدیک آپ کے جو احادیث ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل خطبے نقل نہیں ہیں، منقول نہیں ہیں. ان سے جو جملے منقول ہیں، ابو ہریرہ کا نام مثلا زید بن ارقم کا، زید بن ثابت کا، مختلف صحابی ہیں، وہ جملے نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، وہ یہ فرمایا. اب خطبہ ایک شخص دیتا ہے تو اس کا خطبہ کم از کم ایک صفحے کا ہوگا، 2 صفحے 3 صفحے، ایک آدمی 1 گھنٹہ بات کرتا ہے، تو وہ جملات تو کئی ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملے دو جملے کہ میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اللہ کا میرے اہل بیت کے معاملے میں، اور فرمایا کہ تم جب تک تم ان کی اتباع کرو تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو یہ ان دونوں میں تنافی نہیں ہے کہ یا یہ کہا ہے یا یہ کہا ہے، دونوں بات صحیح ہیں، دونوں بات آپ کی کتب میں صحیح ہے، سند کے ساتھ ثابت ہے. ویسے ہم نہیں کہتے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح اس لیے صحیح ہے، ہم نہیں کہتے کہ حدیث یہ اس لیے صحیح ہے کہ آپ کے کتب میں آیا ہے. ہمارے نزدیک آپ کے کتب آپ کو معلوم ہے کہ حجت نہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک حجت ہے. ہمارے کتب میں تو یہ حدیث موجود ہیں بہت، ماشاءاللہ بہت زیادہ. جی حکم کریں آپ کا موقع پہنچ گیا، اور بات بھی آپ کی لاجیکل ہے، انجینئر صاحب تک پہنچ گئے سر انشاءاللہ. جی پہنچ گئے انشاءاللہ. جی یہ کیونکہ حدیث ثقلین استخلاف اہل بیت میں، اہل بیت علیہ السلام کی جانشی میں بہت واضح نص ہے پذیرو، اس لیے ان سے بچنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ان کے پاس، سوائے یہ کہ جتنے وہابی ہیں وہ یہ ان کا چارہ یہی ہے، ان کا فرار یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اہل بیت کے معاملے میں. جی صحیح فرمایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا جو متواتر حصہ ہے وہ جھوٹ ہے. اچھا، نبی میں اور امام میں اور رسول میں فرق کیا ہے میرے عزیز؟ رسول میں جی یہ دیکھیں، علم کلام کے جو علماء ہیں انہوں نے بہت کچھ کہا ہے. ہمیں علم کلام کے علماء سے فی الحال کام نہیں. آپ شیعہ کے متعلق پوچھتے ہیں. دیکھیں ہمارے احادیث میں جو آئے ہیں، ہمارے احادیث میں جو ہیں، رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول کو فرشتہ نظر آتا ہے اور نبی آواز سنتا ہے، اس کو فرشتہ نظر نہیں آتا. اچھا، یہ فرق نظر آیا. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق، ان کے بارے میں احادیث فرشتوں کا نظر آنا مختلف ہے. بعض احادیث میں ہے کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کو فرشتہ نظر نہیں آتا لیکن وہ بات سنتے ہیں، فرشتوں کو نظر نہیں آتا، بات سنتے ہیں. لیکن دوسری احادیث میں ہے کہ فرشتوں کو نظر آتا ہے. یعنی احادیث ہمارے جو ہیں اس میں مختلف ہے. اب ہو سکتا ہے وہ احادیث جس میں یہ ہے کہ فرشتے نظر نہیں آتے امام کو، ہو سکتا ہے
کہ وہ تقیے کے طور پر کہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام بہت سخت زمانہ تھا، جیسے بنی امیہ کا دور تھا، حجاج ابن یوسف کا دور تھا، مثلا حجر ابن عدی ایک معزز صحابی، وہ اس کے صاحب کرامات صحابی، اس کو معاویہ نے پکڑ لیا، آپ کے کتب میں ثابت ہے، اس کو بولا کہ تم علی کو گالی دو، امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دو، اس سے برات حاصل کرو، اس نے کہا میں یہ کام نہیں کرتا، اس کو قتل کر دیا اسی معاملے پر حجر ابن عدی کو، ایک صحابی کو قتل کر دیا کہ یہ گالی نہیں دیتا، برات نہیں کرتا، اس کے اور زیاد ابن ابی جو ہے، زیاد ابن ابی اس کو اپنا بھائی بنا دیا، معاملہ آپ نے سنا ہوگا، وہ زیاد کو اس نے کہا کہ معاویہ کا مشہور واقعہ ہے کہ یہ صحیح اسانید کے ساتھ ثابت ہے آپ کے کتب میں کہ وہ کہا کہ میرے والد ابو سفیان نے اس کے ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، اس لیے یہ میرا بھائی ہے، اس کا نسب چینج کر دیا، اور وہ اس زیاد نے بھی وہ مان لیا کہ بھائی میں حرام زادہ ہوں، اس لیے کہ وہ بادشاہ کا بھائی بننے کے چکر میں، اور اس کو گورنر بنا دیا عراق کا، اور اس نے قتل کرنا کیا، یہ سنہ 50 کی بات ہے، سنہ 42 کی بات ہے یا سنہ 50 کی بات ہے ہجری کی، اور قتل کرنا شروع کیا ائمہ طاہرین علیہ السلام کی شیعوں کو، حجاج ابن یوسف کا، یہ جو زیاد تھا یہ حضرت علی کا بھی گورنر رہا یا نہیں رہا؟ جی یہ خوارج میں سے تھا نا، یہ حضرت علی کا بھی گورنر ہے؟ جی بہت سارے لوگ تھے جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھے، دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے، اکثر جو لوگ تھے وہ اس طرح شیعہ نہیں تھے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کو منصوص مانتے تھے من اللہ، اکثر جو لوگ تھے، اکثر جو مسلمان اس زمانے میں تھے وہ ابو بکر، عمر، عثمان کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے، کوفہ میں، عراق میں، یہ فتوحات کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ان کو نصوص کا نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جانشین معین کیا، وہ ابو بکر کو، عمر کو خلیفہ برحق مانتے تھے، لیکن عثمان سے ان کو کیا تھا، عثمان کو وہ کہتے تھے کہ انہوں نے بیت المال میں غارت کیا ہے، وہ اپنے قوم کو، بنی امیہ کو مسلمانوں کے کندھوں پہ چڑھایا، اس کے گورنروں نے بڑا ظلم کیا ہے، وہ عثمان کے مخالف تھے، لیکن ابو بکر، عمر کو وہ برا صحیح نہیں مانتے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کیا مانتے تھے، اکثر کی یہ حالت تھی، میں نہیں کہتا سب، جو عام جو کو شیعہ کہتے ہیں، اکثر جو لوگ تھے اس زمانے میں شیعہ یعنی پارٹی، یہ لفظی اصطلاحی معنی نہیں ہے، لفظی معنی، یعنی وہ کہتے تھے حامی جو ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے جو حامی ہیں عثمان کے حامیوں کے مقابلے میں، معاویہ کے حامیوں کے مقابلے میں، یہ وہ لوگ ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام کو اس لیے کہ ایک صحابی ہیں اور یہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ بیعت کیا اس لیے خلیفہ مانتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ منصوص من اللہ ہے، لیکن ان کے پارٹی میں، ان کے شیعوں میں خواص جو تھے، جو پرانے لوگ تھے، جیسے مثلا عمار ابن یاسر تھا، مقداد تھا، مالک اشتر تھا، یہ لوگ جو پرانے تھے، جو جن کی معرفت تھی، وہ امیر المومنین علیہ السلام کو منصوص من اللہ سمجھتے تھے، وہ کم تھے، وہ بہت کم تھے، ان کی تعداد جو آج کے زمانے میں ان کو شیعہ کہتے ہیں، جو امامت کو نص کے ساتھ، وہ ان کی تعداد کم تھی، تو بات کہاں سے کہاں پہنچی۔ اچھا اگلا سوال ہے جناب کہ امامت اگر نبوت سے افضل ہے تو پھر ختم نبوت کا فائدہ اور مقصد کیا ہے؟ اور مزید اس میں یہ سوال ہے کہ یہ وہ آپ کا عقیدہ ہے کہ جو پاکستان میں ٹیلی ویژن پر ڈسکس ہوا اور عوام الناس اہل سنت تو یہ سوچ سکتی ہی نہیں تھی کہ ایک غیر نبی کو نبی سے افضل بھی مانتے ہیں ہمارے شیعہ بھائی نا، تو اس پہ بڑا پرابلم کھڑا ہو گیا، اگرچہ مفتی محمد اسحاق صاحب نے اپنی زندگی میں سوال کے جواب میں کہہ دیا تھا کہ کوئی قیامت کھڑی نہ کر دو، ایسی روایات ہیں، لیکن انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں کہ یار اس بات کی کوئی دلیل نہیں، یہ بہت جاتی والا عقیدہ ہے کہ غیر نبی کو آپ کوئی حدیث کوئی آیت لے کے آئے نا پہلی بات، اور پھر ختم نبوت کا مقصد کیا ہوا کہ جب نبوت ختم کی گئی اور اس سے بھی بڑا عہدہ جاری کر دیا گیا، اس کی کیا لاجک ہے؟ اچھا میں ایک جملہ مکمل کرتا چلوں تو اس زمانے میں جو تھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے زمانے میں شیعوں پہ جو ظلم ہوا ہے، ان کا قتل عام ہوا ہے، اور اس کے بعد بنی عباس کے دور میں جو شیعوں کا قتل ہوا ہے، یہ صحیح سنن ترمذی میں آپ کی آواز ذرا لو ہو گئی ہے، میرے خیال ہے ٹی وی کی آواز تھوڑی سی آن کروں تو عزیزو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بات یہ ہے کہ من احب هذين واباهما وامهما كان معي في درجتي في يوم القيامه، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ جس نے ان دو سرداروں سے محبت کی اور ان کے والد سے اور ان کے والدہ سے اور مجھ سے، وہ میرے ساتھ محشور ہوگا یوم القیامہ۔ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، تو اس حدیث کو جب نقل کیا راوی نے متوکل کے زمانے میں، حکم دیا متوکل نے کہ اس کو 1000 کوڑے لگائے جائیں، 1000، تو اتنا ظلم تھا کہ کوئی اظہار محبت نہ کرے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو اس زمانے میں کیونکہ تقیہ بڑا شدید تھا، تو ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام بہت دفعہ اپنے فضائل کو
اپنے فضائل کو کہ مثلا شیعوں میں مشہور نہ ہو جائے، شیعہ بہت سارے ان میں سے عوام ہیں، یہ لوگوں میں نشر کر دیں گے، پھر کہتے ہیں لوگ کہیں گے کہ دیکھیں یہ فلانی وہاں پہ مدینے میں شیعوں کا امام بیٹھا کہتا ہے مجھے ملائکہ نظر آتے ہیں، تو پھر لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، اور پھر اس سے شیعوں کے لیے ایک منٹ بھائی صاحب ایک منٹ، پھر لوگ مذاق، آواز صحیح ہوگی؟ بہتر ہے جی الحمدللہ، اچھی بات، جی اب بہتر ہوئی ہے سر۔ اچھا، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ احادیث جن میں ہے کہ امام علیہ السلام کو ملائکہ نظر نہیں آتے وہ تقیہ کے بنا پر صادر ہوں، العلم عند اللہ میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے سوال کیا ہے کہ ہاں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیعوں کے نزدیک امام جو ہے نبی سے افضل ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب خلائق سے افضل ہے، جو خاتم الانبیاء سید المرسلین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ ان کا تو کوئی کسی سے قیاس نہیں ہے، یہ اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، اور ان کے اپنے اہل بیت سے بھی افضل ہیں، اور اسی طرح تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور تمام ملائکہ سے افضل ہیں۔ ان جیسا پیارا اللہ نے بنایا نہیں، علم کے لحاظ سے، قرب الہی کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، روز قیامت ہر لحاظ سے یہ افضل ہے۔ اچھا، لیکن اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام بقیہ انبیاء سے افضل ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ عجیب ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ دلیل لے کے آؤ نا، آپ کوئی دلیل لے کے آؤ، قرآن کی روح سے یا حدیث کے روح سے یا کوئی عقلی دلیل کہ نبی سے، مثلا حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر کوئی بنا نہیں سکتا، کوئی افضل ہو، کوئی عقلی دلیل لے کے آؤ، کوئی لے کے آؤ، کوئی مسلم بات لے کے آؤ، تاکہ ہمارے لیے اشکال ہو، مشکل ہو کہ ہم ثابت کریں۔ وَإِلَّا ہم قرآن کی روح سے ثابت کر لیتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام ان سے افضل، کئی آیات ہیں قرآن کی۔ آپ کے پاس ہے کوئی دلیل؟ آپ لوگوں کے پاس نہیں بھائی صاحب، اس سے آگے سے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے پاس ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہو نا، کوئی دلیل تو ہے نہیں تمہارے پاس کہ انبیاء سلف سے اس امت کے خلفاء، اس امت کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء جو ہیں وہ ان سے افضل نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ کے ہاں ایک حدیث بھی ہے، آپ لوگوں کے ہاں ایک حدیث بھی ہے، لیکن وہ اتنی صحیح حدیث نہیں ہے کہ علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل، یہ تو ہم لوگوں نے روایت بھی کیا ہے کہ جو عالم ہے میرے امت، بیان تو بہت کی جاتی ہے ویسے، ہاں بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کے آپ کے کتب میں اصل نہیں ہے۔ ہاں چلیں، یہ آپ کا سوال پہنچ گیا، کیونکہ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اہل سنت کا یہ روایتی عقیدہ ہے، بلکہ بعض تو جو سخت مفتیان کرام ہے نا، وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کفر ہے۔ بعض سخت مفتیان کرام تو یہ بھی کہتے ہیں، انجینئر صاحب گمراہی کہتے ہیں، اسحاق صاحب کہتے تھے یار روایت تو ہمارے ہاں بھی ہے، بہرحال کہنا نہیں چاہیے، اس قسم کی بات کرتے تھے نا، اس لیے میں نے کہ آپ سے کلیریفائی کرا لوں یہ چیز۔ اچھا، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں مختصر اس کے متعلق 2 جملے کہوں، اجازت ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کفار آپ سے کہتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لست مرسلا، آپ پیغمبر نہیں ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ ادعا کر رہے ہیں نبوت کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ قل، آپ ان کے جواب میں کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ آپ کے درمیان، ہمارے اور آپ کے درمیان کافی ہے، مجھے آپ کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی شہادت، بینی و بینکم، اللہ کی شہادت، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اور وہ شخص جس کے پاس علم الکتاب ہے، جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ اچھا، آپ کے مفسرین آتے ہیں، حدیث تو ہے نہیں آپ کے پاس کہ یہ شخص کون ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے، آپ کے علماء کہتے ہیں جن سے مراد یہود ہے۔ اچھا، یہودیوں نے کبھی شہادت دیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر؟ نہیں، کبھی شہادت نہیں دیا۔ وہ اگر نبوت پہ شہادت دیں تو وہ تو مسلمان بن جائیں، وہ تو انکار کرتے ہیں، وہ ہاں بل، اور کیا نبوت ان کے پاس، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہودیوں کے پاس علم الکتاب ہے، ان کا جو نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کا بیان یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین وکتبنا له فی الالواح من کل شیء، الواح میں موسیٰ پہ جو تورات آیا تھا اس میں سے من کل شیء، سب چیز نہیں تھا اس میں، بعض چیزیں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمت ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ، میں بعض چیزیں آپ کے لیے بیان کر سکتا ہوں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وجئنا بک،
अला हाउलाई शहीदन व नज़्ज़लना अलैका अल-किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, व कतबना लहू फिल अलवाहि मिन कुल्लि शै। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक है कि मैं लियुबय्यिन लकुम बअज़ अल्लज़ी, मैं आपके बाज़ चीजों का बयान करने का अहलियत रखता हूं। हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किताब है, नज़्ज़लना अलैका अल-किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, तिबयान। तो ये देखें, मन इंदहु इल्मुल किताब, जब मन इंदहु इल्मुल किताब, ये जब यहूद नहीं हो सकते, नसारा नहीं हो सकते, क्योंकि इनके पैगंबर जो हैं उनके पास इल्मुल किताब नहीं है, उनके इल्मुल किताब के बाद हिस्से का इल्म है। तो ये इस उम्मत में कोई है ना, इस उम्मत में कोई है कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की नबूवत पे का शाहिद है और उसके पास पूरा इल्मुल किताब है। वइल्ला ये आयत नाक़िस है, ये आयत नाक़िस। तो अगर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इल्मुल किताब है, इल्मुल किताब, एक तो ये है कि वो इसमत में उस मकाम पर है कि उनकी शहादत अल्लाह की शहादत के मुसावी है, सच्चाई में इस मकाम पर। दूसरी ये बात है कि भाई कि उनका इल्म जो है, इल्म ईसा और इल्म मूसा से अफसल है, ठीक है ना। कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि एक शख्स जो जानता है, एक शख्स जो नहीं जानता, वो बराबर नहीं हो सकते। अगर एक शख्स मूसा अलैहिस्सलाम से उसका इल्म ज्यादा है तो मूसा से अफजल है, एक शख्स अगर ईसा से उसका इल्म ऊपर है तो उसका मकाम ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल है। मैं ये बातें जो है, ये जुमले जल्दी में कह रहा हूं, ज्यादा तौज़ीह की जरूरत है, लेकिन मैं आपका वक्त नहीं लेना चाहता कि यहां पे मैं जो है तकरीर करूं और आपका मुझे ये मेरी गुजारिश की थी कि हमारा एक तालिब इल्म के तौर पे आपके साथ सेशन है जी, तालिब इल्म के तौर पे इंशाल्लाह। जी जनाब, हम कोई इसलिए नहीं बैठे कि हमने आपको गलत साबित करना है या आपने हमें करना है, हम एक लर्निंग के लिए बैठे हैं और आपसे पहले इंटरेक्शन है, ये इंशाल्लाह लाखों लोग देखेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह।